ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس نظم کی تشریح کریں گے اس نظم کا عنوان ہے آفتاب صبح، اور یہ بانگ درا کی 20ویں نظم ہے۔ عام جو دیگر نظمیں ہیں ان کے مقابلے میں تھوڑی سی طویل بھی ہے اور تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے، اور جس طرح ہم جانتے ہیں کہ جو ابتدائی نظمیں ہیں اس میں زیادہ تر نیچر کے حوالے سے ہیں، فطرت کے حوالے سے ہیں، تو یہ نظم بھی فطرت کے حوالے سے ہے، اور اس میں کچھ خاص باتیں کی گئی ہیں آفتاب کو یعنی سورج کو مخاطب کرتے ہوئے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شورش میخانہ انسان سے بالاتر ہے تو، زینت بزم فلک ہو جس سے وہ صاغر ہے تو۔ شورش شور کو کہتے ہیں، ہنگامے کو کہتے ہیں، اور میخانہ انسان یعنی انسان کا شراب خانہ، اس سے مراد یہ دنیا ہے، اور بالاتر اونچا، زینت خوبصورتی کو کہتے ہیں، بزم فلک آسمان کی محفل، اور صاغر شراب کے پیالے کو کہتے ہیں۔ پہلے شعر میں کہتا ہے کہ شورش میخانہ انسان سے بالاتر ہے تو، اے آفتاب، آفتاب کو مخاطب کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے آفتاب، آپ جو انسان کا میخانہ ہے یعنی انسانی جو دنیا ہے اس سے بہت اونچے ہو، بہت اونچائی پر آپ موجود ہو۔ زینت بزم فلک ہو جس سے وہ صاغر ہے تو، کہتا ہے کہ اے سورج، آپ وہ صاغر ہو، وہ پیالہ ہو جس سے آسمان کی محفل خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہو در گوش عروس صبح وہ گوہر ہے تو، جس پہ سیمائے افق نازاں ہو وہ زیور ہے تو۔ اچھا، در موتی کو کہتے ہیں، گوش کان کو کہتے ہیں، اور عروس دلہن کو کہتے ہیں، گوہر موتی کو کہتے ہیں، اور سیمائے افق یعنی افق آسمان کے کنارے کو کہا جاتا ہے، اور سیمائے کا مطلب ہے ماتھا، پیشانی، نازاں ہو یعنی جس پر ناز کرے، فخر کرے۔ کہتا ہے ہو در گوش عروس، ہو در گوش عروس صبح وہ گوہر ہے تو۔ اگر ہم صبح کو ایک دلہن کی طرح دیکھیں تو تم اس کے کانوں کے موتی ہو، یعنی کانوں میں جو بالی پہنی جاتی ہے دلہن کے کان میں، جو کہ ظاہر قیمتی بھی ہوتی ہے اور پیاری بھی لگتی ہے۔ کہتا ہے اے سورج، اگر ہم صبح کو ایک دلہن سے تعبیر کریں تو اے سورج تم اس دلہن کے کان کی بالی ہو، کان کی موتی ہو، جس پہ سیمائے افق نازاں ہو وہ زیور ہے تو، اور اے سورج جس پر آسمان کا کنارہ فخر کرے تم وہی زیور ہو۔ ظاہر سورج کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے آسمان کی خوبصورتی ہو، آسمان کا کنارہ جہاں پہ آپ غروب ہوتے ہو، جہاں پہ آپ ڈوبتے ہو، وہ نظارہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اس لیے جو افق ہے، اس لیے آسمان کا جو کنارہ ہے وہ آپ پہ فخر کرتا ہے۔ صفحۂ ایام سے داغ مداد شب مٹا، آسمان سے نقش باطل کی طرح کوکب مٹا۔ اچھا، صفحۂ ایام زمانے کو کہتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں، اور داغ دھبے کو کہتے ہیں، مداد شب رات کی سیاہی، اور آسمان سے نقش باطل غلط تحریر، اور کوکب ستارے۔ اب کہتے ہیں کہ صفحۂ ایام سے داغ مداد شب مٹا، اے سورج آپ اس دنیا سے رات کی سیاہی کے داغ مٹا دو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے آ جاتے ہو تو ظاہر جو رات کی سیاہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دن کا آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ اے سورج آپ رات کی سیاہی مٹا دو، ختم کر دو۔ آسمان سے نقش باطل کی طرح کوکب مٹا، کہتا ہے اے سورج آسمان سے آپ ستاروں کو اس طرح مٹا دو جس طرح کوئی غلط تحریر کو مٹاتا ہے۔ ظاہر سورج جب آ جاتا ہے، سورج جب نمودار ہو جاتا ہے
تو تمام ستارے غائب ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ غلط تحریر کی طرح ان ستاروں کو، ان کواکب کو مٹا دو۔ حسن تیرا جب ہوا بام فلک سے جلوہ گر، آنکھ سے اڑتا ہے یکدم خواب کی مے کا اثر۔ یہاں پہ بام فلک آسمان کی چھت، جلوہ گر جلوہ دکھانے کی جگہ، اور آنکھ سے اڑتا ہے، آنکھ سے ختم ہو جاتا ہے ایک دم فوری طور پر، خواب کی مے کا اثر، خواب کے شراب کا اثر۔ کہتا ہے حسن تیرا جب ہوا بام فلک سے جلوہ گر، اے سورج جب آپ کا حسن آسمان کی چھت پہ نمودار ہوا، یعنی اے سورج جب تم مشرق کی طرف سے آسمان میں نمودار ہوا، ظاہر ہوا، آنکھ سے اڑتا ہے یکدم خواب کی مے کا اثر، تو پھر ہماری آنکھوں میں جو خواب کی نیند کا جو نشہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب سورج ابھرتا ہے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو تمام انسانوں کی جو نیند ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں میں جو نیند کا نشہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان تازہ دم ہو کر دن کا آغاز کرتا ہے۔ نور سے معمور ہو جاتا ہے دامان نظر، کھولتی ہے چشم ظاہر کو ضیا تیری مگر۔ نور روشنی، معمور بھرا ہونا، اور دامن نظر نظر کی جھولی، اور چشم ظاہر ظاہری آنکھ، ضیا روشنی۔ نور سے معمور ہو جاتا ہے دامان نظر، کھولتی ہے چشم ظاہر کو ضیا تیری مگر۔ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب تم طلوع ہوتے ہو اے سورج، جب تم سامنے آ جاتے ہو تو پھر ہماری نظریں نور سے معمور ہو جاتی ہیں، ہماری نظریں روشنی سے بھر جاتی ہیں، کھولتی ہے چشم ظاہر کو ضیا تیری مگر۔ لیکن تجھ میں ایک خامی یہ ہے، آپ جو ہے صرف اور صرف ظاہر کی آنکھ کو روشن کرتے ہو، ظاہر کی آنکھ کو روشنی دیتے ہو۔ ہماری جو باطنی آنکھ ہے، ہماری جو بصیرت کی آنکھ ہے، اس کو کھولنے کی طاقت تم میں نہیں ہے۔ ڈھونڈتی ہیں جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے، چشم باطن جس سے کھل جائے وہ جلوہ چاہیے۔ اب اقبال اپنے موضوع کی طرف آ گئے ہیں، اس گہرائی کی طرف آ گئے ہیں جو وہ انسانوں تک پہنچانا چاہتا تھا اپنے پیغام کو۔ کہتا ہے کہ میری آنکھیں جس تماشے کو چاہتی ہیں، تلاش کرتی ہیں، میری آنکھیں جس تماشے کو یا جس چیز کو تلاش کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ چشم باطن جس سے کھل جائے وہ جلوہ چاہیے، کہ اے سورج مجھے وہ روشنی چاہیے، وہ جلوہ چاہیے جس سے میری بصیرت کی آنکھ کھل جائے، میرے دل کی آنکھ کھل جائے، ضمیر کی آنکھ کھل جائے۔ یہ جو میری ظاہری آنکھیں ہیں ان کو تو آپ بے شک روشن کرتے ہو، لیکن مجھے طلب ہے اس روشنی کی جس سے میرے باطن کی جو آنکھ ہے وہ کھل جائے، بصیرت کی آنکھ کھل جائے۔ شوق آزادی کے دنیا میں نہ نکلے حوصلے، زندگی بھر قید زنجیر تعلق میں رہے۔ اچھا، نکلے حوصلے کا مطلب ہے حوصلے کم نہ ہوئے۔ شوق آزادی کے دنیا میں نہ نکلے حوصلے، زندگی بھر قید زنجیر تعلق میں رہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ ساری زندگی ہم ایک قید میں رہے، زنجیروں میں بندے رہے، ظاہر کی آنکھ کے قید میں رہے، لیکن پھر بھی یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے حوصلے پھر بھی کم نہ ہوئے، اور ہمارے دل میں جو آزادی کا جو جذبہ ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ ابھی تک ہم چاہتے ہیں کہ جو ظاہری دنیا کی جو قید ہے اس سے ہم نجات حاصل کریں۔ زیر و بالا ایک ہیں تیری نگاہوں کے لیے، آرزو ہے کچھ اسی چشم تماشا کی مجھے۔ اب یہاں پہ کہتا ہے کہ تمہاری نظر میں پست اور بلند تمام چیزیں تمہاری نظر میں ایک ہیں، اس لیے مجھے بھی یہی تمنا ہے کہ مجھے بھی ایسی ہی نظر چاہیے کہ میں بھی تمام دنیا کے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھوں، میں اس میں کوئی تمیز نہ کروں، میں اس میں کوئی فرق نہ کروں، بلکہ میں پستی کو، بلندی کو، تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھوں۔ جس طرح آسمان سے سورج زمین کی طرف دیکھتا ہے، اس کی روشنی کے سامنے کوئی پست نہیں ہے، کوئی بلند نہیں ہے، تمام انسانوں کو وہ ایک نظر سے دیکھتا ہے۔
آنکھ میری اور کے غم میں سرشک آباد ہو، امتیاز ملت و آئین سے دل آزاد ہو۔ پھر اسی کی تمنا کر رہا ہے۔ اچھا، سرشک آباد کا مطلب ہے ہمیشہ رونے والا، اور امتیاز ملت قوم میں امتیاز کرنا، آئین رسوم طریقے۔ آنکھ میری اور کے غم میں سرشک آباد ہو، امتیاز ملت و آئین سے دل آزاد ہو۔ پھر وہی تمنا ہے، کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں کے درد کو اپنے دل میں محسوس کروں، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں جب میں دوسروں کو درد میں دیکھوں، غم میں دیکھوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا دل جو ہے اپنی قوم کو ممتاز کرنے، اپنی قوم اور دوسری قوم میں فرق کرنے، اور اپنے رسوم و رواج اور دوسروں کے رسوم و رواج میں فرق کرنے کی جو قید ہے اس سے میں آزادی حاصل کروں۔ جو پہلے شعر میں علامہ اقبال نے جس خواہش کا اظہار کیا تھا سورج کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ تمام انسانوں کو، تمام اقوام کو، تمام مذاہب کو آپ ایک نظر سے دیکھتے ہو، اسی خیال کو آگے بیان کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں یہ تو چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں جو ہے دوسروں کے درد کو محسوس کریں، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کر کے میں روؤں، میری آنکھوں سے اشک جاری ہوں، لیکن میں اپنی قوم، اپنے آئین، اپنے رسوم اور دوسروں کے رسوم اور دوسری قوموں میں امتیاز بالکل نہ کروں۔ میرے لیے تمام انسان ایک جیسے ہوں، تمام انسان برابر ہوں۔ بستہ رنگ خصوصیت نہ ہو میری زباں، نوغ انسان قوم ہو میری وطن میرا جہاں۔ اچھا، بستہ رنگ خصوصیت یعنی خاص گروہ سے تعلق کی حالت۔ اب کہتا ہے کہ اچھا، نو انسان، انسان کی ذات، کہتا ہے بستہ رنگ خصوصیت نہ ہو میری زباں، میں چاہتا ہوں کہ میری زبان کسی خاص گروہ کے بارے میں باتیں نہ کرے، میری زبان کا تعلق کسی خاص گروہ سے نہ ہو، کسی خاص لوگوں سے نہ ہو، نوغ انسان قوم ہو میری وطن میرا جہاں۔ اقبال کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے انسان میرے لیے ایک قوم ہو، میری قوم کا حصہ ہو، اور یہ تمام دنیا میرا جہان ہو۔ میرے لیے یہ مناسب نہ ہو کہ میں کسی خاص قوم کے لیے شاعری کروں یا کسی قوم کے لیے میں اپنی زبان کو استعمال کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام انسان میری قوم ہو، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے بھی انسان ہیں وہ میرے اپنے ہوں، اور پورا دنیا جو ہے وہ میرا وطن ہو۔ میرے لیے کوئی خاص خطہ جو ہے وطن کی حیثیت اختیار نہ کرے، تمام دنیا میرا وطن ہو۔ دیدہ باطن پہ راز نظم قدرت ہو عیاں، ہو شناسائے فلک شمع تخیل کا دھواں۔ دیدہ باطن بصیرت کی آنکھ، دل کی آنکھ، راز پوشیدہ بات، نظم قدرت، قدرت کا نظام، عیاں ظاہر، شناسا یعنی سمجھنا، فلک آسمان، شمع تخیل خیال کی شمع۔ کہتا ہے دیدہ باطن پہ راز نظم قدرت ہو عیاں، کہتا ہے اے سورج میری بڑی خواہش ہے، میری جو بصیرت کی آنکھ ہے وہ قدرت کے نظام کو مکمل طور پر سمجھ جائے۔ ہو شناسائے فلک شمع تخیل کا دھواں، اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو خیال کی شمع ہے، خیال کا چراغ ہے، میرا جو خیال ہے وہ آسمان کو بھی، آسمانی چیزوں کو بھی سمجھنے کے قابل ہو۔ یعنی پہلے مصرع میں اس نے کہہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو بصیرت کی آنکھ ہے، باطن کی آنکھ ہے، اس میں اتنی طاقت ہو کہ میں قدرت کے نظام کو مکمل طور پر سمجھ جاؤں، قدرت کا نظام میرے لیے عیاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ پھر کہتا ہے کہ میرے جو خیالات ہیں وہ اس قدر بلند ہوں کہ میں آسمان سے بھی آگاہ ہو جاؤں، جو آسمانی باتیں ہیں ان کو بھی میں سمجھ جاؤں۔ عقدہ ازداد کی کاوش نہ تڑ پائے مجھے، حسن عشق انگیز ہر شے میں نظر آئے مجھے۔ عقدہ ازداد اختلافات کی پریشانی، اختلافات کی الجھن، کاوش کشمکش کو کہتے ہیں، اور یہ جدوجہد کو بھی کہتے ہیں۔ نہ تڑ پائے، نہ تکلیف دے، حسن عشق انگیز، وہ حسن جو عشق پیدا کرے۔ کہتے عقدہ ازداد کی کاوش نہ تڑ پائے مجھے، حسن عشق انگیز ہر شے میں نظر آئے مجھے۔ جو اختلافات ہیں، جو دشمنیاں ہیں، یہ مجھے بالکل بھی تکلیف نہ دیں، میں اتنا
اعلیٰ ظرف بنوں، میں اتنا حوصلے والا بنوں کہ دنیا میں جو دشمنیاں ہیں، اختلافات ہیں، یہ مجھے بالکل بھی نہ تڑپائیں، مجھے بالکل تکلیف نہ دیں۔ حسن عشق انگیز ہر شے میں نظر آئے مجھے، اور جس چیز کو بھی میں دیکھوں وہ اس قدر حسین مجھے نظر آئے کہ اس سے میں عشق کرنا شروع کروں، یعنی ہر حسن، ہر خوبصورتی میرے عشق کو بڑھاتا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز مجھے اتنی خوبصورت نظر آئے کہ میرا اس کے ساتھ شدید محبت ہو۔ علامہ اقبال آگے فرماتے ہیں کہ صدمہ آ جائے ہوا سے گل کی پتی کو اگر، اشک بن کے میری آنکھوں سے ٹپک جائے اثر۔ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا حساس ہو جاؤں، میں دوسروں کا دکھ اتنا باریکی سے سمجھ جاؤں، گہرائی سے سمجھ جاؤں کہ صدمہ آ جائے، اگر تھوڑا سا دکھ آ جائے ہوا سے گل کی پتی کو اگر، یعنی اگر پھول کی پتی کو تیز ہوا کی وجہ سے تھوڑا سا دکھ ملے، اشک یعنی آنسو بن کر میری آنکھوں سے ٹپک جائے اثر۔ میں چاہتا ہوں کہ اتنا چھوٹا سا دکھ بھی میں محسوس کروں، اور اتنے چھوٹے دکھ کی وجہ سے بھی میرے آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ یہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کہ میرا احساس، یعنی میں اتنا حساس بن جاؤں کہ دوسروں کا اس قدر احساس ہو، پھول کی جو پتی ہے وہ جو ہلتی ہے تو اس کو صدمہ پہنچتا ہے، اس کو بھی میں محسوس کروں۔ دل میں ہو سوزے محبت کا وہ چھوٹا سا شرر، نور سے جس کے ملے راز حقیقت کی خبر۔ اچھا، سوز محبت، محبت کی آگ، شرر چنگاری، نور روشنی، اور راز حقیقت یعنی حقیقت کا راز، خبر یعنی انکشاف ہونا۔ کہتا ہے دل میں ہو سوز محبت کا وہ چھوٹا سا شرر۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں محبت کی آگ کی وہ چنگاری ہو، نور سے جس کے ملے راز حقیقت کی خبر، کہ اس چنگاری کی روشنی سے مجھے جو راز حقیقت ہے، یعنی جو حقیقت کے راز ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ کی معرفت ہے، اس کی خبر ہو جائے۔ شاہد قدرت کا آئینہ ہو دل میرا نہ ہو، سر میں جز ہمدردی انسان کوئی سودا نہ ہو۔ شاہد قدرت، قدرت کو دیکھنے والا، اور جز سوائے ہمدردی انسان، انسان کی ہمدردی، سودا دھن۔ اقبال کہتے ہیں کہ شاہد قدرت کا آئینہ ہو دل میرا نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرا جو دل ہے یہ قدرت کو دیکھنے والا آئینہ ہو، اس میں یوں سمجھیں کہ میرا دل شاہد قدرت ہو، اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کو دیکھے، اس کو دیکھنے والا ہو، اور میرا نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ میرا دل ہو، بلکہ یہ قدرت کا آئینہ ہو، اس میں قدرت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نظر آئے۔ سر میں جز ہمدردی انسان کوئی سودا نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ صرف اور صرف انسان کی ہمدردی کا دھن سوار ہو، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یعنی میری کوئی بھی خواہش نہ ہو، صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ ہمدردی میری خواہش بن جائے۔ تو اگر زحمت کش ہنگامہ عالم نہیں، یہ فضیلت کا نشاں اے نیر اعظم نہیں۔ اچھا، زحمت کش تکلیف اٹھانے والا، ہنگامہ عالم دنیا میں جو ہنگامے ہوتے ہیں، دنیا میں جو تکالیف ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، یہ فضیلت کا نشاں اے نیر اعظم نہیں۔ کہتا ہے کہ اے سورج، اگر آپ دنیا کے انسانوں کے غم کو محسوس نہیں کرتے، اگر آپ عالم کی مصیبتوں کا احساس نہیں رکھتے، یہ فضیلت کا نشاں اے نیر اعظم نہیں۔ نیر اعظم عظیم روشنی دینے والے، کہتا ہے کہ اے عظیم روشنی دینے والے، پھر یہ فضیلت کی بات نہیں ہے، پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ انسانوں کے درد کو محسوس کریں، دنیا کے ہنگاموں کو محسوس کریں، پھر تو فضیلت کی بات ہے۔ اگر آپ محسوس نہیں کرتے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے حسن عالم آرا سے جو تو محرم نہیں، ہم سرے یک ذرہ خاک در آدم نہیں۔ اچھا، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، عالم آرا دنیا کو سجانے والا، یعنی دنیا کو سجانے والی خوبصورتی،
محرم جاننا، ہمسر برابر، یک ذرہ ایک ذرہ، خاک در آدم انسان کے دروازے کی مٹی۔ کہتا ہے اپنے حسن علم ارا سے جو تو محرم نہیں، اے سورج آپ جو پوری دنیا کو خوبصورت بناتے ہو، اپنی روشنی کے ذریعے پوری دنیا کو روشن کرتے ہو، اگر تم اس راز سے واقف نہیں ہو، یعنی دنیا کو روشن تو کرتے ہو لیکن اپنے خالق حقیقی سے واقف نہیں ہو، وہ خالق نے آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اگر آپ اپنی اصلیت سے واقف نہیں ہو، ہم سر یک ذرہ خاک در آدم نہیں، پھر اے سورج تم تو انسان کے دروازے کے باہر جو مٹی ہوتی ہے، انسان کے گھر کے دروازے کے باہر مٹی کا جو ذرہ ہوتا ہے، تم اس ذرے کے برابر بھی نہیں ہو۔ نور مسجود ملک گرم تماشا ہی رہا، اور تو منت پذیر صبح پردہ ہی رہا۔ اچھا، نور روشنی، مسجود ملک جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا یعنی انسان، گرم تماشا تماشے میں سرگرم، اچھا منت پذیر دوسروں کا احسان مند ہونا، دوسروں کا احسان تلے جینا، اور فردہ آنے والا کل۔ کہتا ہے نور مسجد ملک گرم تماشا ہی رہا، کہتا ہے یہاں پہ جو انسان ہے یہ مسجود ملک ہیں، ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہمیشہ تماشے میں سرگرم رہتے ہیں، یہ ہمیشہ ظاہری چیزوں کا تماشا کرتے ہیں۔ اور اے سورج آپ کی ہم بات کریں تو آپ بھی آج کل پرسوں کا جو احسان ہے اس کے تلے دبے ہوئے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے، کل ہو جاتا ہے، پھر پرسوں ہو جاتا ہے، دوبارہ سورج نکلتا ہے، تو کہتا ہے کہ تم آج کل پرسوں کے رحم و کرم پر ہو، ان کے زیر احسان ہو۔ آرزو نور حقیقت کی ہمارے دل میں ہے، لیلہ ذوق طلب کا گھر اسی محمل میں ہے۔ آرزو تمنا، نور حقیقت حقیقت کی روشنی، ذوق طلب تلاش کا شوق، محمل پردہ یا ڈولی کجاوا۔ کہتا ہے آرزو نور حقیقت کی ہمارے دل میں ہے، اے سورج ہمارے دل میں کی یہ آرزو ہے کہ ہم حقیقت کی سچائی کا جو نور ہے، سچائی کی روشنی ہے، اس تک پہنچائیں، یعنی اپنی اصلیت تک پہنچائیں، اللہ تک پہنچائیں۔ لیلہ ذوق طلب کا گھر اسی محمل میں ہے، اور اسی جو حقیقت ہے، حقیقت کی جو تلاش ہے، اسی میں جو ذوق طلب ہے، طلب کرنے کی جو جستجو ہے، اس میں ہماری لیلہ چھپی ہوئی ہے، ہماری لیلہ یعنی ہماری منزل موجود ہے۔ جس طرح لیلہ مجنون کے لیے منزل تھی، اسی طرح ہماری منزل بھی یہی ہے کہ ہم تلاش و جستجو کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں اور اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ کس قدر لذت کشود عقدہ مشکل میں ہے، لطف صد حاصل ہماری سایہ بے حاصل میں ہے۔ لذت مزے کو کہتے ہیں، کشود یعنی کشادگی، عقدہ مشکل مشکل مسئلہ، اور لطف صد حاصل 100 چیزیں حاصل ہو جائیں، 100 چیزیں حاصل ہونے کا مزہ، سعی کوشش، بے حاصل جس کا حاصل کچھ بھی نہ ہو۔ کہتا ہے کس قدر لذت کشود عقدہ مشکل میں ہے۔ آپ نہیں جانتے اے سورج، جب ہم اپنے رب کی تلاش کرتے ہیں، اس میں جن جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ مسائل جتنے وسیع ہو جائیں، جتنے کشادہ ہو جائیں، اتنا ہی ہمیں لطف ملتا ہے۔ یعنی اللہ کی تلاش میں ہم جتنے بڑے بڑے مسائل کو فیس کرتے ہیں، جتنا بھی ہمارا علم گہرا ہوتا ہے، معرفت کے لیے ہم جتنی جدوجہد کرتے ہیں، اس میں بڑا مزہ ہوتا ہے، بڑا لطف ہوتا ہے۔ لطف صد حاصل ہماری سایہ بے حاصل میں ہے۔ کہتا ہے کہ جو ہم بے حاصل لا حاصل کوشش کرتے ہیں، جس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے ہمیں ہزاروں حاصل کا مزہ ملتا ہے۔ یعنی اس بے حاصل سفر کا ہمیں اتنا مزہ ملتا ہے جتنا ہزاروں چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا۔ اور ناظرین اکرام آخری شعر ہے، درد استفہام سے واقف تیرا پہلو نہیں، جستجوئے راز قدرت کا شناسا تو نہیں۔ درد استفہام، سوال کرنے اور تجسس کا درد، واقف
آگاہ تیرا پہلو تیرا دل جستجوئے راز قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے راز کو جاننے کی جستجو۔ اے سورج تجھ میں باقی جو خوبیاں بھی ہوں، لیکن انسانوں کی طرح یہ خوبی تم میں نہیں ہے کہ تم میں استفہام یعنی سوال کرنے، پوچھ گچھ کرنے، تحقیق کا درد موجود ہو۔ تم میں جستجو کا درد نہیں ہے، تحقیق کا درد نہیں ہے۔ جستجوئے راز قدرت کا شناسا تو نہیں، اے سورج باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن تم قدرت کے رازوں کو جستجو کرنے کے فن سے شناسا نہیں ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کے راز کو جاننے میں جو ہے نا دلچسپی نہیں لیتے ہو، تم اس راز تک پہنچنے کی سعی نہیں کرتے ہو، تم اس جستجو سے واقف نہیں ہو۔ تو ناظرین اکرام آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔